يا حبيبي يا رسول الله 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 يا نور الله يا حبيبي يا رسول 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 الله يا نور الله. فکر خلیق جاری ہے. ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے فکر خلیق کے حوالے سے اس ذات کے ساتھ ظاہری طور پہ وقت گزارا جن کے نام سے آج کی ٹرانسمیشن منسوب ہے. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ محمد افضل خلیقی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں. ان کی ظاہری زندگی نہ صرف دینی حوالے سے روحانی حوالے سے بلکہ اگر دنیاوی تعلیم کو بھی دیکھا جائے تو ان کی زندگی ایک کامیاب زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے ایک ہے. تو میں اس ٹرانسمیشن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آج مصروفیات میں سے وقت دیا. ناظرین، یہ ٹرانسمیشن ایک ذریعہ ہے اس محبت کو آپ تک پہنچانے کا جو صوفیہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور انہی کی محبت کا فیضان ہے کہ آج ایمان کی شمع ہمارے دلوں میں فروزاں ہے. علامہ اقبال کا شعر اور اس کے ساتھ منسلک کچھ اشعار پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں: کیمیا پیدا کن از مشت گلے، اگر آپ مٹی کی مٹھ کو سونا بنانا چاہتے ہو تو بوسہ زن بر آستانے کاملے، کسی کامل آستانے کا بوسہ دو تو آپ اپنے جسم کو کیمیا سونا بنا لو گے. کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر، اس کے بعد گفتگو کا آغاز. ایک دن جو میں نے مٹی سونگی ایک باغ میں، ایک دن جو میں نے مٹی سونگی ایک باغ میں، فی الفور اس سے مہک جا پہنچی دماغ میں. پوچھا جو میں نے مٹی سے کیسی ہے تجھ میں بو، آتی ہے گلاب کے پھولوں کی ہو بہو. مٹی نے مجھے جواب فوراً تھا یہ دیا، مٹی ہوں میں چیز ہوں میں کیا، میں تو مٹی غریب ہوں دراصل شجر گل کے میں رہتی قریب ہوں. گرتے ہیں روزمرہ اس میں پھول تین چار، لے کے انہیں دامن میں کرتی ہوں میں پیار. پھر مٹی کہتی ہے خوشبو جہاں کو دینا نہ میرا کام ہے، دراصل یہ صحبت پھولوں کی شان ہے. اور منیر تو بھی صحبت گل اختیار کر، یعنی کسی اللہ والے سے پیار کر. خدا کرے کسی سے پیار ہو جائے، مٹی کی طرح تو بھی خوشبودار ہو جائے. السلام علیکم سر. صوفیہ کی تعلیمات یقیناً اس پورے برصغیر پاک و ہند میں خصوصاً عالم اسلام میں عموماً امن، محبت اور آشتی کا پیغام لے کے آئیں. آپ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے بہت پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے کچھ گزارشات عرض کرنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے اور اس میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت انسان پیدا کیا. انسان کی تعمیر اور ترقی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بطور معلم بنا کر بھیجے اور کتابوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے شریعت مطہرہ کا گوہر دے کر انسانوں کو مہذب بنانے کا طریقہ سکھایا. نبوت کے سلسلے کی کڑی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی، لیکن فیض نبوت جاری و ساری ہے، وہ نہیں رکا اور قیامت تک کے لیے صالحین، صدیقین، مقربین، محبوبین کے سینے فیض مصطفیٰ کے بہاؤ کا ذریعہ بن کر زمانے کی تشنگی مٹاتے رہے. حضور، آج فکر خلیق کے حوالے سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. جی آپ کا سائیں بابا کے ساتھ بڑا وقت گزرا جی اور یقیناً ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ ان کی زندگی کے کوئی ایسے واقعات آج ہمارے ناظرین کے ساتھ لائیو شیئر فرمانا چاہیں کوئی؟ میں کوئی 1967 میں 67 میں بیعت ہوا
جب میں زرعی یونیورسٹی میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میں سائیں بابا کو اس سے پہلے 3 4 5 سال سے 7ویں جماعت سے بلکہ میں جانتا تھا. میرا گھر ان کے گھر کے قریب تھا، اور ان کی والدہ سے میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہوں. ان کے گھر میرا آنا جانا تھا، کوئی پردہ نہیں تھا. تو میری بڑی خواہش تھی، میں ان دنوں علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل، ضرب کلیم اور زبور عجم وغیرہ پڑھتا تھا، اور میں اس فکر کی تلاش میں تھا کہ علامہ اقبال نے جو مرد مومن کا تصور پیش کیا وہ مجھے ملے. میں نے خداوند تعالیٰ سے عہد کیا کہ یا اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا اور آئندہ کچھ نہیں مانگوں گا، صرف مجھے اپنے کارخانے کی سب سے بیسٹ پروڈکٹ بندہ مومن عطا کر، اور کچھ نہیں چاہیے. بیسٹ پروڈکٹ جو تیرے کارخانے، اللہ تعالیٰ اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنے اختیارات، اپنی طاقتیں خرچ کر کے اس کائنات کے اندر جو سب سے اعلیٰ چیز پیدا کر سکا ہے وہ بندہ مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، چونکہ یہ ہمارے گھر کے قریب ہی تھے. میں اقبالیات کی روشنی میں، شریعت محمدی کی روشنی میں حضرت محمد شریف خلیل کا مطالعہ کرتا تھا، اپنے ذہن میں تجزیہ کرتا تھا، انالیسز کرتا تھا. مجھے شریعت کے بھی سارے پہلو پرفیکٹ ان میں نظر آئے. مجھے اخلاق محمدی بدرجہ اتم بڑھ کر نظر آیا. میں جتنے بھی پیروں کو دیکھتا تھا، کسی نے کڑے پہنے ہوئے تھے، کسی نے لٹیں بڑھائی ہوئی تھی، کسی نے گیروی کپڑے پہنے ہوئے تھے، کسی نے ہاتھ میں چمٹا پکڑا ہوا تھا، کسی نے سنگلوں سے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا، اور شریعت زیرو تھی. اس فقر سے میں بیزار تھا. میں ایسے فقر کی تلاش میں تھا جس کا سرچشمہ قرآن، سنت نبوی اور اخلاق محمدی ہو. مجھے ان کی شخصیت میں یہ تینوں چیزیں نظر آئیں اور میں بیٹھ ہو گیا. سر آپ کا ظاہری، اگر ہمارے نوجوان اس پروگرام کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، شعور دین کو، جی آپ کا ظاہری مطلب جو زندگی ہے وہ بھی انتہائی کامیاب لوگوں میں سے ایک ہیں آپ گزری. تو دونوں چیزیں اکٹھی چلانا کیا یہ پاسبل تھا جو آپ یہ فقر میں پاسبل ہے؟ یہ صحیح مرشد مل جائے تو دنیا بھی چلانی ہے، دین بھی چلانا ہے. حضور نے ایک بیلنسڈ لائف گزاری ہے. دنیا کو دین کے طریقے پر چلاؤ تو دنیا نہیں رہتی، دین بن جاتا ہے، عبادت بن جاتی ہے. آج بھی ہماری نوجوان نسل اس چیز سے بڑی خوفزدہ ہے. غلط ہے وہ. ان کا ذہن ہے کہ شاید اگر ہم اس لائن پہ آئیں گے تو دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے گا. یا انہوں کو آئیڈیل مرد مومن نہ ملا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ اس کی صحبت اختیار کی ہے. 2 نمبر پیر، فیمی، چرسی، جادو ٹونا کرنے والے لٹیرے اور شریعت کی دجیاں اڑا کر لوگوں کے دین پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں کو ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں. اس لیے وہ جو متنفر ہیں، حق بجانب ہیں. لیکن اگر حکیموں میں برے ہیں تو اچھے بھی ہیں. ہم برے حکیموں کو نہیں علاج کرواتے، اچھوں کے پاس جاتے ہیں. بزنس مین دیانتدار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، اور اس میں فراڈ کرنے والے بھی ہیں. فراڈ کرنے والے ہونے کے باوجود بھی ہم نے بزنس مینوں سے سودا نہیں چھوڑا. حکیموں میں 2 نمبر ہونے کے باوجود ہم نے حکیموں سے علاج کروانا نہیں چھوڑا. تو اسی طریقے سے اولیاء اللہ میں مصنوعی جعلی نقاب پہن کر آئے ہوئے ہیں، اور مردان حق بھی ہیں. ہم ان کو چھوڑتے جائیں اور ان کو اختیار کریں. ان کے پاس جا کر تو دیکھو، آپ کو تو ان گروپوں نے جو اینٹی روحانیت ہے. سر ایک میں ایسا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ سے ہی بنتا ہے. جی. وہ یہ ہے کہ سائیں بابا کی جو خلفاء غالباً 40 کے قریب تھے ان کی ساری زندگی کے. تو ان خلفاء کو اگر مطلب ایز اے ہول دیکھا جائے تو زیادہ تر خلفاء پڑھے لکھے تھے. اس میں کیا خاص کوئی ریزن تھی؟ اس میں خاص ریزن یہ تھی کہ جب میں بیعت ہوا تھا اپنے حضرت صاحب کا، تو میری خواہش تھی کہ یہ چھپا ہوا خزانہ ہے، مخلوق کو پتہ نہیں ان کے سٹیٹس کا، ان کے مرد. مجھے قریب سے ان کو دیکھنے، کریٹیکلی ان کو جج کرنے کا موقع ملا ہے. میں نے اس کو مومنٹ پایا ہے. تو میری خواہش تھی کہ جب میں بیعت ہوں، میں پھر ان کو ساری دنیا میں انٹروڈیوس کروں. میں چونکہ اس وقت زرعی یونیورسٹی میں تھا، اور سارے پاکستان کے لوگ آتے تھے، سندھ سے بھی، پنجاب سے بھی، کے پی کی سے بھی، پنجاب سے بھی، سارے بلوچستان سے بھی. تو میں نے وہاں اس مشن کو چلا کر سینکڑوں
प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, PhD, डॉक्टर अली मोहम्मद चौधरी वाइस चांसलर, डॉक्टर अनवारुल हक वाइस चांसलर, अता मोहम्मद रांझा PhD, और डॉक्टर 3, 4, 5, 6 और भी बंदे थे, और 70, 80, 90 तो स्टूडेंट मेरी क्लास के जो MSc थी वो मैंने बैत करवा दिए। उस वक्त हज़रत साहब हाफिज़ाबाद थे। मैं डेली 2, 3, 4 बंदों को टिकट दे के रास्ते का राशन देकर हाफिज़ाबाद भेजता था, वो बैठ होकर आते थे, फिर मैं ट्रेनिंग करता था, और रात को 60, 70 बंदों को गुलाम मोहम्मदाबाद के कब्रिस्तान में जाकर पढ़ाई के बाद उनको मैं जिक्र फिक्र कराता था। ऐसा इनकलाब आया के साथ करोगे का मरकज नहीं। आप के लिए अटैच रहे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैं का जॉइंट नाम है। डायरेक्टर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। तो इस ओहदे पे फाइज होके हाँ। अक्सर आप साथ पीर तरीक़त लखवाएंगे या ये होगा तो शायद लोगों में वो इज्जत नहीं होगी। आप मैं तो इसे- आज भी पीरे तरीके बोलना चाहिए। लोग आपको कहते हैं। हाँ, मेरी गुफ्तगू मुझसे निकले हुए असरार और रमूज़ इलाही के ख़जाने जो वजूद तौफीक मुर्शिद से उगलता है, सुभान अल्लाह। उन ख़जानों को देखकर मेरे पास आते हैं। मेरा मकान जाकर देखो, वहाँ भी मैंने बोर्ड नहीं लगाया हुआ पीरे तरीके, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अफजल सिंपली। मोहम्मद अफजल। हाँ। सर आप की जो ज़िंदगी है वो दोनों लिहाज से बड़ी कामयाब ज़िंदगी है, वह फजल ताला। और इस लिहाज से स्पेशली आपका इंटरव्यू ज़रूरी भी था। हाँ। और हमारे नौजवान नस्ल को आप कोई अपनी रूहानियत के अलावा आपकी दुनियावी ज़िंदगी में कामयाबी की कोई बात सुनाना चाहें। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी का, कोई भी पेशा हो। एक तो ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। दयानतदार बंदा जो है उसके साथ हक ताला की कुव्वतें उसके साथ होती हैं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा कि तूने इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल किया, कहा मैंने सारी ज़िंदगी सच बोला। जब मैं बच्चा था उस वक्त भी मैंने झूठ नहीं बोला, ये सच की बरकत है। पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग जो यकीन रखते हैं आपने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए जो वो कहते गए ज़माना मानता गया। सच्चाई शोहरत बन जाती है, सच्चाई ताकत बन जाती है, सच्चाई जुर्रत बन जाती है, सच्चाई तवक्कल बन जाती है। हक़ की कुव्वतें सच्चाई के साथ होती हैं। जब बंदा सच उगलता है तो ज़माना फतह होता जाता है, दिल फतह होते जाता है। फ़िक्र खुलीक के हवाले से कोई आपसे हुज़ूर पाक का इरशाद हाँ आप कोई आज जी सूफ़ीज़म के हवाले से हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें। वो सबसे यही है कि बंदा मोमन की तलाश करो, उसकी ग़ुलामी में जीने का फ़न सीखो और अल्लाह अल्लाह की मार्फत हासिल करो। इसमें दुनिया में भी इज़्ज़त है, कब्र भी रोशन है, आखिरत भी रोशन है। वरना पज़मुज़दा मुर्दा होकर इस दुनिया से वैसे ही मर जाएंगे। फ़ानी चीज़ें, दौलत, औरत, बच्चे हैं जी, मकानात, बिल्डिंगें, ये सब तबाह होने वाली चीज़ें हैं। बाकी रहने वाली उसकी ज़ात है। बाकी के साथ लग जाओ, सुभान अल्लाह। फ़ानी को छोड़ दो। सुभान अल्लाह। फ़ानी की ज़रूरत है करो, लेकिन फ़ानी को तरजीह ना दो, तरजीह बाकी को दो। सुभान अल्लाह। हाँ, फ़ानी को बाकी तक जाने का ज़रिया बनाओ, फ़ानी को इस्तेमाल करो हक़ को राज़ी कर। आखिर में मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ आप ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएं जी। कि सूफ़ीज़म की मेराज हासिल करने के लिए अमाल कौन से ऐसे किए जाएं जिनके ज़रिए हम उस मुकाम तक हासिल कर सकते हैं, और निगाह का इसके साथ क्या लिंक है? 3 चीज़ें। इत्तिबाए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर हाल में कोई रूहानी तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है, झूठा है अपने दावे में, चाहे उसके लाखों मुरीद हों। और रूहानी तरक्की के लिए इत्तिबाए रिसालत माब हज़रत मुजद्दिद अल-बसानी फरमाते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट है शरीयत मुताहरा। और दूसरा जो है वो है शेख कामल की मोहब्बत। शेख कामल की मोहब्बत तमाम रूहानी बीमारियों का इलाज है। तमाम हसद, बुग़्ज़, कीना, लालच, तमाम मोहब्बत एक ऐसा नूर है जो दिल के अंदर इस कचरे को जला देता है। और तीसरा ज़िक्र इलाही की कसरत, ये पेटेंट नुस्खा रिसालत माब से चला आ रहा है। सीना बसीना औलिया कराम को मिलता है। दिल कैसे धोने हैं, ये दिलों के धोबी होते हैं अल्लाह वाले। ये इनके आस्ताने
دلوں کے بیوٹی پارلر ہوتے ہیں، یہاں آ کر دل نکھر کے نکلتے ہیں، یہاں آ کر دل بن کے نکلتے ہیں۔ ان کے دل جو ہیں، ان کے آستانے جو ہیں، یہ ذکر الہی کا جادو دیتے ہیں جو قلب کی سکرین پر 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، قلب دھلتا رہتا ہے، اور جب قلب صاف ہوتا ہے تو اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ جب اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش اس کے دل پر ہوتی ہے تو یہ 1 یونٹ بلڈنگ چمک اٹھتی ہے، اس کی آنکھیں روشن، اس کی زبان روشن، اس کا دل روشن، اس کا دماغ روشن، اس کے افکار روشن، اس کے کردار روشن، اس کے اعمال روشن۔ ناظرین بہت شکریہ۔ جب بھی خیال رخ سلطان مدینہ آیا، ماہ خورشید کے ماتھے پہ پسینہ آیا، ان کو دل دے کے ملی مجھے دو جگ میں تسکین، جان دے کے جینے کا کرینہ آیا، اور عقل والوں کو ہرگز دولت عرفان محمد نہ ملی، عقل والوں کو ہرگز دولت عرفان محمد نہ ملی، عشق کے ہاتھ یہ نایاب کرینہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیات کو ہمیشہ يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول